مسیح یسوع میں سب کی سلامتی ہو۔ جب خدا بچے دیتا ہے تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کامیاب ہوں، ہمارے بچے بابرکت ہوں۔ تو ایک میں دو آپ کے ساتھ باتیں شیئر کروں گا جن میں ایمان کی بھرپور آپ کو جذبہ نظر آئے گا، کس طرح کا ایمان تھا اور کس طرح خدا نے ان کے ایمان کا جواب دیا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے بغیر ایمان کے خدا ان کو پسند آنا ناممکن ہے۔ جب شوق تھا کہ میرا بھائی ظفر لندن کے اندر جائے تو 2013 کے اندر جب میری شادی ہوئی تو ہم بیٹھ کر کمپیوٹر پر بات کرتے تھے کہ بھائی ظفر کس طریقے سے یو کے چلا جائے۔ تو جو فیملی تھی وہاں پر یو کے اندر اس کا نام تہرا تھا، اس کے خاوند کا نام ایڈون تھا، اور وہ بات کرتے اور کہتے کہ جب تک آپ آئلٹس نہیں کریں گے تو آپ یو کے اندر نہیں آ سکتے۔ تو 2013 سے سٹل میں دبئی چلا گیا، دبئی سے واپس آ گیا، اور 2022 کے اندر پھر بھائی ظفر نے دوبارہ کوشش کی کہ میں آئلٹس کروں، لیکن اس وقت آئلٹس نہیں تھا، لیکن اس وقت کوئی میڈیکل کا کوئی ٹیسٹ تھا جس کو پاس کرنا تھا۔ ٹیسٹ دینے کے لیے بھائی ظفر یہاں سے روانہ ہو گیا، اور رات کو اس نے اپنی تمام ساری مونچھیں وغیرہ کلین کر دی، داڑھی واڑی ساری ختم کر دی، اس ایمان سے کہ میں نے یو کے چلے جانا ہے۔ ابھی ٹیسٹ نہیں دیا، ابھی خانے وال سے جاری اور ساری ہے سفر، اور پہلے ہی رات کو اس نے تمام اپنی کلین شیو کر لی۔ اور جب ہم نے ویڈیو کال پر میں نے اور نادیہ نے بات کی تو اس نے ہم سے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ میرا خدا مجھے ٹیسٹ میں بھی پاس کرے گا اور میرا خدا مجھے یو کے میں لے کر جائے گا۔ یہ ایمان تھا اس کا، یہ ایمان تھا اس کا۔ اور اسی درمیان میں ہمارے بیٹے عرفان نے بھی ڈاکٹری کا ٹیسٹ پاس کیا تھا، اور رات کو ہم یہاں سے نکلے ہیں تو تقریباً بہت زیادہ دھند تھی، تو ہم جیسے ہی فیصل آباد موٹر وے کے قریب پہنچے تو انہوں نے ہمیں ٹریک سے اتار دیا کہ دھند بہت زیادہ ہے تو آپ موٹر وے پہ سفر جاری نہیں کر سکتے۔ تو ہم اتر گئے موٹر وے پر، فیصل آباد پر ہم اتر گئے، اور بہت زیادہ دھند تھی، مشکلات تھی، پریشانیاں تھیں۔ وہ ہمیں پتہ ہے کس طرح ہم لاہور پہنچے، اور ہم یو ایچ ایس کے اندر پہنچ گئے، اور جا کر ہم نے جو وہاں کا ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر اللہ رکھا، جو تمام کالج کے انتظامیات کو دیکھتا تھا، تو جیسے ہم ڈاکٹر اللہ رکھا سے ہم نے بات کی کہ ہمارے اس بیٹے نے اتنے مارکس لیے ہیں تو ہمارے بیٹے کا نام نہیں آ رہا، تو اس نے کہا کہ یہاں پر کسی کی نہیں چلتی، یہاں تک کوئی نواز شریف ہو، عمران خان ہو، جو بیٹا یا بیٹی میرٹ پہ آئے گا وہ MBBS کا اسٹوڈنٹ بنے گا۔ ہم بڑے افسردہ ہو کر واپس آ گئے۔ ہم نے گسٹن عالم سے بھی بات کی، ہم نے انور فضل سے بھی بات کی کہ کسی طریقے سے ہمارے بیٹے کا ایڈمیشن ہو جائے، لیکن وہ تمام کوششیں رائے گاں گئی، اور ہم رات کی اسی پہر کے اندر دھند کے اندر واپس اپنے گاؤں واپس آ گئے۔ تو ہم نے دعا کرنا شروع کر دی، اور بھائی ظفر نے اپنی بائبل کے اندر ایک جگہ پر لکھ کر رکھ دیا تھا کہ خدا میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنائے گا، اور ذوالفقار شہید ہاسپٹل یونیورسٹی کے اندر اس کا ایڈمیشن ہوگا۔ اور وہ اس نے لکھ کر بائبل کے اندر رکھ دیا تھا، اور ہر روز وہ بائبل پڑھتا اور دعا کرتا، خدا میرا ایمان ہے کہ تو میرے بیٹے کو شہید ذوالفقار یونیورسٹی کے اندر MBBS کے اندر داخلہ دے گا۔ تو ٹائم گزرتا گیا، اور ایک شام ہمیں کال آتی ہے کہ آپ کے بیٹے عرفان ظفر کا ایڈمیشن ذوالفقار شہید بھٹو کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو چکا ہے، شام تک فیس پے کریں۔ تو یہ اس کا ایمان تھا، اور اس ایمان نے اس بیٹے کو بابرکت کیا۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ایمان کے بارے میں کیا کہتا ہے، خدا کا کلام کس طرح ہمیں تسلی دیتا ہے کہ ایمان میں چلتے رہنا ہے، ایمان میں مضبوط ہوتے جانا ہے، اور آپ کو خدا کس طرح بابرکت کرتا جائے گا۔ ہم دیکھیں گے مقدس برکت کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 30ویں آیت سے ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ نیا نامہ کے اندر مرکز رسول کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب اور اس کی 30ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے،
پھر اس نے ان سے کہا کہ ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دیں اور کس تمثیل میں اسے بیان کریں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، مگر جب بو دیا گیا تو اگ کر سب ترکاریوں سے بڑا ہو گیا، اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سایہ میں بسیرا کرتے ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ یہ تمثیل یسوع مسیح نے رائی کے دانے کی دی۔ جو رائی کا دانہ ہے وہ تمام بیجوں میں سے، تمام دانوں میں سے بالکل مائنر، بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اور اس سے تشبیہ دی گئی ہے اگر تیرے اندر رائی کے دانے جتنا ایمان ہوگا تو تو بابرکت ہو جائے گا۔ اگر رائی کے دانے جتنا تیرے اندر ایمان ہوگا تیرے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر رائی کے دانے جتنا تیرا ایمان ہوگا تو جس بات کو کہے گا خدا تیرے لیے بڑے دروازے کھول دے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، کیونکہ یسوع مسیح جانتا ہے کہ جو ایمان رکھے گا، جو توکل کرے گا، جو بھروسہ رکھے گا، اس کے لیے سب کچھ ہو جائے گا۔ اور کلام اس بات کی عینی شہادت دیتا ہے کہ جو یسوع مسیح کے پاس آیا، یسوع مسیح نے پہلی بات کہی، کیا تو ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ایمان رکھتا ہوں۔ تو یسوع مسیح نے جواب دیا، جا تیرے ایمان نے اچھا کر دیا۔ انسان کا ایمان ہوتا ہے، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، ایمان کا خدا تعلق دیتا ہے کہ کیا اس کا ایمان ہے۔ اگر آپ کا ایمان ہے تو خدا آپ کی زندگی کے حالات تبدیل کر دے گا۔ اگر آپ کا ایمان ہے تو خدا آپ کی زندگی کی ہر مشکل کو، چاہے وہ پہاڑ جیسی مشکلات ہوں، چاہے وہ سمندر جیسی مشکلات ہوں، خدا انہیں دو حصوں میں تقسیم کر کے آپ کو آپ کی منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان کی پاور۔ لوگ ایمان نہیں رکھتے، لوگ ڈاواڈول ہو جاتے ہیں، لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اب ہمارے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جائے گا؟ اب ہمارے لیے کون وسائل کو مہیا کرے گا؟ اب ہماری زندگی کی تمام مشکلات کو کون حل کرے گا؟ کلام میں لکھا ہے فقط اعتقاد کر، تیرے لیے بہت کچھ ہو جائے گا۔ اور یسوع مسیح نے باتیں کرتے ہوئے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی خدا انہیں مہیا کرتا ہے۔ اے انسان تیری تو ویلیو زیادہ ہے، اے ثمر تیری تو اوقات زیادہ ہے، تو خدا کا چنا ہوا شخص ہے، تیری تو ویلیو زیادہ ہے۔ تو کہتا ہے تو خدا تیرے مانگنے سے پہلے مہیا کر دیتا ہے۔ فقط اعتقاد کر۔ خدا ایسی تمثیلیں بیان کر کے میرے اور آپ کے ایمان کو بڑھا رہا ہے کہ ان پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی خدا مہیا کرتا۔ تیری تو ویلیو زیادہ ہے، تیرا تو مقام زیادہ ہے، تیرا تو ایمان اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے کہ میرا خدا مجھے سب کچھ دے گا، میرا خدا میرے مانگنے سے پہلے مجھے مہیا کرے گا۔ اس لیے داؤد کہتا ہے کہ شیر ببر کا بچہ تو بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، لیکن خدا کے طالب، خدا کے مانگنے والے کسی چیز کے محتاج نہ ہو گئے۔ لیکن خدا کا طالب، خدا کا مانگنے والا، خدا پر توکل کرنے والا، اس کا ایمان بہت کم ہے، اس کا ایمان بہت کمزور ہے۔ وہ شک کی بات کرتا ہے کہ شاید خدا سنے یا نہ سنے، شاید خدا جواب دے یا نہ دے۔ آپ نے ایمان سے کہہ دینا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ میرا خدا میرے لیے یہ کرے گا، میرا خدا میری دعا کا جواب دے گا، میرا خدا میری سنے گا، میرا خدا میرے ایمان سے بڑھ کر مجھے مہیا کرے گا۔ پھر دیکھیے گا آپ کا ایمان آپ کی زندگی میں کیسا پھلدار نظر آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا خدا آپ کی زندگی میں کیسے عجیب جلالی کام کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں کے اندر، عبرانیوں 11 باب کے اندر کس طرح ایمان کی بات کی گئی ہے، کس طرح ایمان کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ایمان کیا ہے، کن کن لوگوں نے ایمان رکھا اور کیسے ان کی زندگی میں برکت آئی، کن کن لوگوں نے اپنے خداوند کو آزما لیا، خداوند پر یقین کر لیا، اور خدا نے کس طرح ان کی زندگی کو بابرکت کر دیا۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، عبرانیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں یہ لکھا ہے
ایمان ہی سے وہ بحر کلثم سے اس طرح گزر گئے جیسے خشک زمین پر، اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے۔ وہ بڑے ایمان کے ساتھ کہتا ہے کہ موسیٰ کا ایمان تھا، موسیٰ کا یہ بلیف تھا کہ میرا خدا جو ہمیں لوہے کی بھٹی میں سے نکال کر لے آ سکتا ہے، میرا خدا جو ہماری سننے پر قادر ہے، میرا خدا اس بحر کلثم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ اس کا ایمان تھا کہ دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کا ایمان تھا کہ فرعون کی فوجیں محض فوج ہے، وہ خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہتا ہے ایمان ہی سے وہ بحر کلثم میں سے گزر گئے۔ حالانکہ ہسٹری بیان کرتی ہے کہ سمندر اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، لیکن بحر کلثم نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا اور لوگوں کو وہاں سے گزرنے دیا، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ ہمارا خدا اگر ہمیں مصر کی غلامی سے نکال سکتا ہے تو ہمارا خدا ہمیں بحر کلثم میں سے پار لے کر جا سکتا ہے۔ یہ ایمان تھا موسیٰ کا۔ جب آپ ایمان رکھیں گے کہ میرا خدا میری امید کو بابرکت کرے گا تو خدا آپ کے لیے بڑے بڑے دروازے کھولے گا۔ کلام میں لکھا ہے کہ راہب فاشا ایک بالکل نیگلیکٹ کی ہوئی عورت ہے، اس کا مقام معاشرے میں بالکل غلط ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط ہے، اس کا چلنا پھرنا غلط ہے، لیکن وہ ایمان رکھتی ہے کہ میرا خدا میرے ایمان سے مجھے بابرکت کرے گا، میرا خدا میرے ایمان کے وسیلہ سے میری زندگی کو تبدیل کر دے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے جب یشوع اور اس کے لوگ جاسوسی کرنے آتے ہیں تو وہ جان جاتی ہے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، وہ جان جاتی ہے کہ یہ خدا کی مقدس قوم ہے، اس کے لوگ ہیں جو یرو کے اندر موجود ہوئے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے اس نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ خدا نے یہ ملک تمہیں دے دیا ہے، ابھی قبضہ نہیں ہوا، ابھی کچھ نہیں ہوا، لیکن راہب فاشا بڑے ایمان کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ میرا ایمان ہے تم خدا کے لوگ ہو، میرا ایمان ہے یہ ملک خدا نے تمہیں دے دیا ہے۔ اور اس نے کہا کہ جب تم اس شہر کو فتح کرو گے تو مجھے یاد کرنا۔ انہوں نے کہا کہ تو اپنے گھر پر لال ڈوری لٹکا دینا، جب ہم شہر کو فتح کریں گے تو تیرا گھر بچا دیا جائے گا۔ اس نے ایمان کے ساتھ اس بات کو رکھا، اور کلام میں لکھا ہے جب انہوں نے شہر کو فتح کر لیا تو سب سے پہلے انہوں نے راہب فاشا کو دیکھا، اس کے گھر کو دیکھا، اس کے گھر کو بچا لیا، کیونکہ راہب فاشا کا ایمان تھا کہ میرا خدا مجھے بچانے پر قادر ہے، میرا خدا مجھے محفوظ کرنے پر قادر ہے، اور خدا نے اسے جواب دے دیا۔ اس لیے میرے عزیزو کبھی نا امید نہ ہوا کریں، کبھی ایسی شک کی باتیں نہ کیا کرے جو خداوند کے حضور ناپسندیدہ ہے۔ جب بھی بات کرنی ہے میرا ایمان ہے، میرا توکل ہے، میرا بھروسہ ہے، میرا یقین ہے، میرا خدا جو میری آواز کو سننے پر قادر ہے وہ مجھے جواب دے گا۔ اور یہی کچھ ایسا ابراہیم کے ساتھ بھی ہوا۔ ابراہیم کے گھر اولاد ہے، نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، دونوں نا امید ہو چکے ہیں، لیکن خدا نے کلام کر رکھا ہے اے ابراہیم باہر جا کر دیکھ، آسمان کے ستاروں کو دیکھ، ستاروں کو دیکھ، ذرات کو دیکھ، ایسی تیری اولاد ہوگی۔ ٹائم گزر چکا ہے، حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، عمر کم ہوتی جا رہی ہے، اور خدا نے جو وعدہ ابراہیم کے ساتھ کیا تھا، ابراہیم کا بھی ایمان تھا کہ میرا خدا جو بولتا ہے وہ کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ چیزیں وجود کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کلام کیا، اور کلام میں لکھا ہے ابراہیم کو خدا نے بابرکت کر دیا، کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ میرا خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ مت دیکھیں اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو اپنے خدا ان پر توکل کریں، مت اپنی ساس کی دیکھیں، مت اپنے سسر کی دیکھیں، مت دیکھیں آپ کا پڑوسی، آپ کی سہیلی آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ آپ اپنا توکل اپنے خداوند پر رکھیں کہ میرے خدا نے ابراہیم کو بابرکت کیا، میرا خدا مجھے بابرکت کرے گا، میرے خدا نے حنا کو بابرکت کیا، میرا خدا مجھے بابرکت کرے گا، میرا خدا راخل کو بابرکت کر سکتا ہے، اسحاق کو بابرکت کر سکتا ہے، وہی خدا میرے ایمان کو دیکھ کر مجھے بھی بابرکت کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو
ہر روز اگر آپ کے آٹے کی مٹی خالی ہے تو ایمان سے بات کریں کہ اے خدا میرا ایمان ہے تو نے اپنے کلام میں جو لا تبدیل ہے وہ کہتا ہے کہ شیر ببر کا بچہ تو بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، میرا طالب کسی چیز کا محتاج نہ ہوگا۔ اس ایمان کے ساتھ آٹے کی مٹی کے لیے دعا کریں، خدا آپ کے آٹے کی مٹی کو بابرکت کرے گا۔ اگر آپ کی جیب خالی ہے تو بڑے ایمان کے ساتھ اپنے خداوند کے آگے اپنے آپ کو رکھیں کہ اے خدا میری جیب خالی ہے لیکن میرا ایمان ہے کہ میرے بچوں کی خوراک مہیا کرنا تو جانتا ہے، میرے خدا میرا ایمان ہے کہ تو دینے پر قادر ہے، تو اپنی مٹھی کو کھولتا اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے۔ خدا آپ کے ایمان کو دیکھ کر آپ کے لیے سب کچھ کرے گا، کیونکہ اس نے کہا کہ بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے۔ یریکو کی دیوار بہت بڑی ہے اور خدا بات کر رہا ہے کہ یہ دیوار کس طرح گرے گی، ہم کس طرح اس شہر پر قابض ہو گئے۔ اور خدا نے کہا کہ تو یریکو کی دیوار کے گرد 7 بار چکر لگانا، اور جب تو 7ویں بار چکر لگائے گا تو یریکو کی دیوار گر جائے گی۔ وہ ایمان کے ساتھ چلتے رہے، گیت گاتے رہے، یہوہ کو پکارتے رہے، اور جب 7واں چکر آیا تو کلام ہسٹری بیان کرتی ہے یریکو کی دیوار گر گئی، کیونکہ ایمان کے وسیلہ سے انہیں جواب مل گیا۔ اس لیے مت دیکھا کرے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لوگ آپ کے خاندان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ اپنا توکل اپنے خدا پر رکھا کرے، اپنا یقین اپنے خدا پر رکھا کرے۔ اور کلام لکھا ہے جو شک کرتا ہے شک سمندر کی لہر کی مانند ہے، ابھی آیا ابھی لہر آئی اور آپ کی زندگی پھر ویسی ہو گئی۔ آپ نے بالکل کامل ایمان رکھنا ہے کہ میرا خدا میری امید سے بڑھ کر مجھے جواب دے گا، میرا خدا میرے بڑھاپے میں میرا زور بن جائے گا۔ کئی بار ہم جب مرگ ہوتی ہے تو بڑی نا امیدی کی بات کرتے ہیں، اب اس گھر کا کیا ہوگا، اب اس گھر کے ساتھ کیا ہوگا۔ خدا جانتا ہے جو لیتا ہے وہ مہیا بھی کرتا ہے، جو لیتا ہے وہ انتظام بھی کرتا ہے، جو کھوتا ہے وہ اسے اور زیادہ مہیا کر دیتا ہے کہ کوئی اسے نا امید نہ کرے۔ فقط اعتقاد کرو کہ میرے خدا نے دیا تھا، میرے خدا نے لیا ہے اور میرا خدا مہیا کرے گا۔ میں نے بڑے ایمان کے ساتھ بہت سی چیزوں کو دیکھا ہے کہ جو لوگ بڑے ایمان کے ساتھ خدا ان کو پکارتے ہیں آج وہ زندگی میں بابرکت ہیں، آج وہ زندگی میں کامیاب ہیں، آج وہ زندگی میں ان کا نام ہے کیونکہ انہوں نے اپنے خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے۔ تو 2025 کے اندر بڑے ایمان کے ساتھ اپنے خداوند کو یاد کریں۔ ہم جب 2025 کو دیکھتے ہیں 2 0 2 5 اور 5 کو جب دیکھتے ہیں تو 5 کا عدد گریس ہے، فضل ہے، رحم ہے۔ خدا نے رحم کر دیا ہے، فضل کر دیا ہے، ہم پر خدا نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ فضل کا معنی ہے جس کے ہم حقدار نہیں، ہم حقدار نہیں تھے، ہم اس کے قابل نہ تھے، لیکن خدا نے 2025 کا سال میرے اور آپ کے لیے عنایت کر دیا۔ تو آپ نے بڑے ایمان کے ساتھ اسے ویلکم کرنا ہے، بڑے ایمان کے ساتھ اس کے آگے رہنا ہے کہ میرا خدا 2025 کے اندر میرے گھرانے کو، میری زندگی کو، میرے بچوں کو، میرے حالات کو، میرے تمام کاموں کو بابرکت کرے گا۔ اگر آپ پریشان ہیں تو دونوں میاں بیوی اپنے ہاتھ پکڑ کر اپنے حالات کے لیے دعا کریں، اپنے ہاتھ پکڑ کر اپنے بچوں کے لیے ایمان کے ساتھ دعا کرے تو خدا اسے بابرکت کرے گا۔ کلام میں لکھا ہے اگر تو ایمان سے کہے اس پہاڑ سے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ خدا نے ایمان کو بڑا گہرا زور دیا ہے، اس لیے میرے عزیزو کلام میں لکھا ہے سمسون ایمان سے بابرکت ہو گیا، ہنوک ایمان سے بابرکت ہو گیا، جدعون ایمان سے بابرکت ہو گیا، یوسف ایمان سے بابرکت ہو گیا۔ اس لیے جب آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو آپ کبھی بابرکت نہیں ہو سکتے، ایمان نہیں ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ایمان نہیں ہے تو آپ زندگی میں کبھی امید سے نہیں رہ سکتے، اگر ایمان نہیں ہے تو آپ زندگی میں کبھی چین کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت دے، آمین۔